السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج ہم بات کریں گے دعویٰ محبت کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے بارے میں۔ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہوگا یہ کہ دانیہ شور اس کو ڈیلی واک کے لیے لے جاتا ہے، اور ان دونوں کو اکٹھے دیکھ کے دونوں اس کے ساس سسر یعنی ماموں مانی بڑے خوش ہوتے ہیں، اور دانیہ بھی کافی کوشش کرتی ہے کہ وہ کھڑے ہو جائے، مگر اس کے لیے بھی مشکل ہوتا ہے کیونکہ وہ کافی سیریس کنڈیشن سے واپس پہنچی ہے۔ دوسری سائڈ جو فارا ہے وہ کافی پریشان ہوتی ہے کیونکہ ان کی ابھی تک اس کی گاڑی لے کے نہیں آیا ہوتا، اور والدین کی طرف سے بھی اس پہ بہت پریشر ہوتا ہے، تو وہ اپنی دوست کو بلا لیتی ہے جس نے اس کی ملاقات وکی سے کروائی تھی۔ وہ اسے ساری سچویشن بتاتی ہے، اتنے میں اس کی والدہ آ جاتی ہیں فرا کی۔ وہ بھی کہتی ہے یار وکی کب سے تمہارا جو کزن ہے کب سے گاڑی لے کے یہ ابھی تک واپس نہیں لایا، تم ہی کہو اس کو وہ لے آئے، تو وہ حوصلہ دیتی ہے فرا کی دوست فرا کی والدہ کو کہ نہیں اس سے بتاؤں گی جلدی وہ لے آئے گا۔ فرا پھر اس کو اکیلے اپنے روم میں لے جاتی ہے اور اکیلے میں اس سے بات ڈسکس کرتی ہے، یہ سین ہوا ہے، اب میں کیا کروں؟ تو وہ کہتی ہے وہ تو تمہاری گاڑی بیچ کھائے گا، وہ تو اب واپس نہیں دے گا، تو تمہیں بہتر یہ ہے کہ تم اپنے والد کی تجوری سے کچھ پیسے چرا لو اور سیم ٹو سیم ویسی گاڑی لے لو جب تک وکی کو کچھ پتہ نہیں چلتا، یہ تمہارا حل ہے۔ فرا کہتی ہے چلو میں دیکھتی ہوں کیا کروں، مگر یہ بہت ہی مشکل ٹائم اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ تو اس کی دوست کہتی ہے کافی دیر ہو چکی ہے، میں بھی واپس گھر جاؤں گی ابھی۔ تو اس کی والدہ کہتی ہے رک جاؤ تھوڑی دیر، کہتی ہے نہیں چلتے ہیں، آپ کا کام ہو جائے گا۔ دوسری جانب دانیہ شور اس کو واک کروا رہا ہوتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ وہ کھڑی ہو جائے، اسے پکڑ کے کھڑا کرتا ہے مگر وہ گر جاتی ہے اور اس کے کافی طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ تو اس کی جو ساس ہوتی ہے دانیہ، وہ اس کو ڈاکٹر اپنی دوست کو بلا لیتی ہے جس نے اس کا پہلے بھی ٹریٹمنٹ کیا ہوتا ہے، تو وہ کہتی ہے خطرے کی بات کیا ابھی تھوڑا اس کے لیے مشکل ہوگا، تو یہ کامن بات ہے اس کی طبیعت خراب ہونا، کیونکہ اس کے لیے تھوڑا ڈیفیکلٹ ہے یہ۔ تو ساس کہتی ہے میں ڈر گئی تھی، تو دانیہ کہتی ہے میں نے بھی نہیں سمجھایا، تو دانیہ پریشان ہوتی ہے تو اس کو ڈاکٹر پوچھتی ہے، تو وہ کہتی ہے کہ ان کو بھی میں نہیں سمجھ سکتی۔ ڈاکٹر سے کہتی ہے رپورٹس میں یہ لکھا ہے مگر اللہ پاک کے دیر ہے اندیر نہیں ہے، تم کبھی بھی مت نہ ہونا، مایوس نہ ہونا، مجھے پوری امید ہے، تم امید کبھی بھی نہ ہارنا، انشاءاللہ اللہ پاک تمہیں اولاد سے نوازے گا۔ تو وہ تھوڑی ریلیکس ہو جاتی ہے اور اس کی ٹینشن تھوڑی کم ہو جاتی ہے۔ دوسری جانب سونیا کے گھر اس کے والد آئے ہوتے ہیں اس کا پتہ کرنے، تو سونیا کافی پریشان نظر آتی ہے، تو اس کو پوچھتے ہیں، تو پوچھنے میں سونیا بتاتی ہے کہ اب اس گھر سے بھی ہمیں بے دخل کیا جا رہا ہے۔ تو وہ جب پوچھتا ہے وہ کہتے ہیں کہ جو مالک ہیں وہ بھی ان کا بھی کیٹرنگ کا بزنس تھا، تو اب ہمارا بزنس چل رہا ہے، اس وجہ ان کے بزنس کو کافی نقصان ہو رہا ہے، تو اس وجہ سے وہ ہمیں یہاں سے نکالنا چاہتے ہیں۔ تو اس کے والد کے اس کے شوہر کو کہتے ہیں تم دونوں پریشان نہ ہو، میں اس کا کوئی نہ کوئی حل نکال لوں گا۔ تو سونیا اپنی بھابھی کے لیے اپنی کیٹرنگ کا کھانا بھجوا دیتی ہے۔ دوسری جانب سونیا کی بھائی اور بھابھی دونوں بیٹھے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، وہ کافی خوش نظر آ رہے ہوتے ہیں، تو اندر سے مراد کی والدہ ان دونوں کو خوش دیکھ کے کافی اداس ہوتی ہے اور کہتی ہے اس نے میرے بیٹے کو پھنسا لیا، میرا بیٹا میری پتہ ہی نہیں کرتا، اور کافی جو بھی اس کی باتیں ہوتی ہیں۔ کچن میں مراد کی بیوی برتن صاف کر رہی تھی، اسے پلیٹ ٹوٹ جاتی ہے، تو اس کی ماں آ کے کافی باتیں اس کو سناتی ہے، لڑائی جھگڑا کرتی ہے، کافی غصہ کرتی ہے، وہاں سے چلی جاتی ہے۔ تو مراد کی بیوی بھی کافی باتیں آگے سے اس کو سناتی ہے اور غصہ کرتی ہے، اور پھر اتنے میں مراد کا والد کھانا لے کے پہنچ جاتا ہے جو کہ سونیا نے بھجوایا تھا، اور پھر مراد بھی اتنے میں باہر سے آ جاتا ہے، تو وہ تینوں بیٹھ کے مراد اس کے والد اور بیوی کھانا کھا رہے ہوتے ہیں۔ تو مراد اپنی والدہ کو پوچھتا ہے، وہ کہتے ہیں انہیں غصہ ہے، وہ غصے میں بیٹھی ہے اندر، تو وہ سن رہی ہوتی ہے مراد کی والدہ اور کافی اداس ہوتی ہے کہ میں بالکل اکیلی رہ گئی ہوں اور سب لوگ کسی کو میری پرواہ نہیں ہے۔ تو کیا یہ تھی نیکسٹ ایپیسوڈ، تو کیا اس کی مراد کی والدہ کو احساس ہوگا وہ اپنا رویہ ٹھیک کر سکے گی اور سب کچھ پہلے جیسے نارمل ہو پائے گا یا نہیں؟ یہ دیکھنے کے لیے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجیے۔ جلدی ایک نیو ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔